بیک. اب شو کو کنکلوڈ کرنے کا ٹائم آ رہا ہے تو دیکھو علی وہی بات, اب توحید کے اثرات دیکھیے کیا کیا ہوتے ہیں. وہی بات جو اقبال کہہ رہے ہیں نا کہ توحید صرف زبان سے ایک نام کلمہ نہیں ہے, اس کے اثرات ایک کلیکٹیو سوشل لائف میں کیا پڑتے ہیں. کہتے ہیں توحید کی برکت سے کالا سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق اور ابو ذر کا رشتہ دار لگنے لگتا ہے. ریفرنس ٹو واٹ؟ حضرت بلال حبشی سیاہ فام غلام تھے. اس زمانے میں اس معاشرے میں ایک افریقہ کے سیاہ فام غلام کی تو کوئی عزت تھی نہیں, اس کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن جب مسلمان ہوتے ہیں, توحید کی برکت ہوتی ہے, تو کہا کہ وہ ان مقامی لوگوں کے رشتہ دار لگنے لگتے ہیں, ایک جیسے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق جو کہ اس علاقے کے سردار تھے اور ابو ذر غفاری جو معزز ترین لوگوں میں سے تھے, وہ سب برابر ہو جاتے ہیں حضرت بلال حبشی کے, کہ جب توحید کی برکت ہوتی ہے. اس سے بڑا انسانی انقلاب کائنات کی تاریخ میں ممکن ہی نہیں ہے کہ اوور نائٹ سب انسان برابر ہو جائیں, صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں, اور ہم اپنی زندگی میں توحید ونس کو قبول کرتے ہیں, اور اب ہم ایک اینٹیٹی ہیں. ہم توحید کے ماننے والے اب ایک یونٹ ہیں, ایک گروپ ہیں, ایک کمیونٹی ہیں, ایک. اور کہا, اقبال کہتے ہیں جب دلوں کا رنگ ایک ہوتا ہے تو ایک ملت بنتی ہے. جسم کے رنگ سے فرق نہیں پڑتا. آج بھی ویسٹرن سوسائٹی میں وائٹ سپریمیسٹ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, کالے کو بیچارے کو کچھ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. افریقہ والوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے, اور جرمن اپنے آپ کو سپیریئر ریس سمجھتے ہیں. کلو کلکس کلان والے اپنے آپ کو سمجھ کے پورے, جس طریقے سے نیوکون زائنسٹ یہودیوں کو ایک سپیریئر آئیڈیا ہونے کا ایک وہم ہے. جی, ان تمام انسانیت کو جو تباہ برباد نظم ہندو برادری ہندو زائنسٹ اور جتنے مسلمان ہوئے ہندوؤں میں سے, توبہ استغفار, یعنی وہ اسی وجہ سے ہوئے, ہاتھ نہیں لگاتے کہ یہ لو کاسٹ ہے, گھٹیا 40 کروڑ انسان وہاں جو بچتا ہے, برہمن اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ اس کو قریب سے گزر کے چلا جائے تو برہمن جا کے انٹچیبلز, انسیبلز آلسو, جن کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تو امیجن کیجئے یہ سارے ظلم جو انسانیت میں آج 21ویں صدی میں ہیں, ان کا علاج اقبال کہہ رہے ہیں, اور حضور اللہ رسول کے جو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک توحید کا کلمہ انسانیت کو اکٹھا کرتا ہے کہ جس کے اندر تمام رنگ و نسل کے فرق مٹتے ہیں. اس سے زیادہ پاورفل آئیڈیالوجی آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہر ظلم کو توڑتا ہے, انسان کو ایسے آزاد کر دیتا ہے. یہ توحید ہے. دس از دا پاور آف توحید. یہ کلیکٹیو ڈاکٹرن ہے. صرف پہلا کلمہ طیب, طیب مانے پاک پہ رکنا نہیں ہے. یو ہیو ٹو اپلائی اٹ ان یور لائف اسٹائل. سندھی, پنجابی, بلوچی, مہاجر, پٹھان کا فرق ختم ہو جاتا ہے. ایک بھائی ہیں, ایک تسبیح ہے, اس کے دانے لڑے, ایک لڑی سے پروئے ہوئے ہیں. مضبوط یونائٹڈ فرنٹ ہم نے دینا اپنے دشمنوں کے خلاف, کیونکہ کفر ایک ملت ہے, مسلمان ایک ملت بنتے ہیں بیکاز آف دس کلمہ لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ جب تم اس کو اڈاپٹ کرتے ہو, یہ ڈاکٹرن تمہارے وجود میں آتی ہے, جو برکت تمہیں ایک کلیکٹیو ڈاکٹرن کے طور پر, تم ایک پاورفل اینٹی کے طور پہ ابھرتے ہو. جب تم ایک ملت بنتے ہو تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم وہ بنتی ہے جس کی سوچ ایک ہونی چاہیے, اس کا ضمیر ایک ہونا چاہیے, اس کی فکر ایک ہونی چاہیے. تم جہاں پر بھی ایک ہی جذبہ ہے, قوم منفعت ایک ہے, اس قوم کی نقصان بھی ایک. وہی بات ہے, کیا بڑی بات ہوتی کہ ہوتے اگر مسلمان بھی ایک. یہ مسلمان جب کمزور ہوتے ہیں, جب ان میں شرک آتا ہے, جب وہ اختلاف ہوتے ہیں, یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو. جو مرضی ہم منہ سے کہتے رہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, لیکن جب تک ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے. یہاں امت کو تقسیم کیا ہے سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے. ہر ایک اپنا جھنڈا ہے, اپنا امیر ہے, اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, اپنا نام ہے, اپنا الگ سے اینٹی بنائی ہوئی ہے. ہر کوئی اس ملت کو سیاسی اور مذہبی فرقوں میں تقسیم کر رہا ہے. جب توحید کا نظام اس ملک پہ نافذ ہوگا تو صرف ایک اللہ, اس کے رسول, ایک پاکستان, ایک اسلام, اس کے علاوہ کوئی اور نام استعمال نہیں کیا جائے گا. جب تک یہ جماعتیں موجود ہیں اور اپنے فرقہ سیاسی اور مذہبی فرقوں میں تقسیم کر رہی ہیں, یہ معاشرے کو شرک میں مبتلا کر رہی ہیں, اس روحانی شرک میں کہ جس کو مٹانے کے لیے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی تھی. جو ہمارا مشن اور میسج ہے, امت کو دوبارہ متحد کرنا ایک کلمے کے نیچے. So what you're basically trying to say کہ it's easier to divide people but it's so much more difficult کہ لوگوں کو یونائٹ کیا جائے under one unity of purpose. اللہ اور فطرت کا مقصد ہے جوڑنا, شیطان کا مقصد ہے توڑنا. اور اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آپ اللہ کی ٹیم میں ہیں یا شیطان کی ٹیم میں ہیں. اور انشاءاللہ this revolution right here will be televised and see you next time. خدا حافظ.